یہ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے ایک ہوٹل سے، جہاں چار دوست بیٹھ کر سردیوں کی چھٹیوں میں کیمپنگ کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بار ہم کیمپنگ کے لیے بلوچستان جائیں گے۔ سنا ہے وہاں پر ایک بہترین جھرنا ہے جہاں پر کافی لوگ کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن چنتے ہیں جس دن لوگ کم ہوں گے تاکہ ہم وہاں سکون سے کیمپنگ کر سکیں اور مزے اٹھا سکیں۔ سردیوں کی چھٹیاں آتے ہی وہ لوگ کیمپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کراچی سے بلوچستان کا سفر 7 گھنٹے کا ہے، اسی وجہ سے وہ صبح 9 بجے نکل جاتے ہیں تاکہ ان کو سفر کا مزہ پوری طرح مل جائے اور وہاں پہنچ کر وہ کیمپنگ بھی کر لیں۔ وہ چاروں دوست بڑی ہنسی خوشی اپنے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کیمپنگ سائٹ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیمپنگ سائٹ جو ہے بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے، وہاں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ جیسا انہوں نے پلان کیا تھا ان کی رات ویسی نہیں جا سکتی تھی، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا ہی دور ایک بہت پرانا قدیمی مندر ہے جہاں پر ایک بہترین کیمپنگ سائٹ ہے، تو کیوں نہ ایک رات وہاں گزار لی جائے۔ سب دوست آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں، اسی بہانے ہم ایک اور ایڈونچر کر لیں گے اور اس قدیمی جگہ کو بھی ایکسپلور کر لیں گے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچتے ہی کیمپ فائر لگاتے ہیں اور ہاتھوں کو گرم کرنے لگتے ہیں۔ وہ سفر سے اتنا تھک گئے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ آدھی رات گزر گئی ہے، لیکن جب وہ وقت دیکھتے ہیں تو صرف 8 ہی بجے ہوتے ہیں۔ سفر کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ وہ کیمپ لگاتے ہی فوراً سونے کے لیے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ ہم صبح جلدی اٹھ جائیں گے تاکہ سن رائز دیکھ سکیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ سارے سونے چلے جاتے ہیں اور تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ نیند اتنی گہری تھی لیکن پھر بھی ایک دوست کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا کمبل نیچے سے رکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کمبل سرکتے سرکتے اس کے پیروں پر آ گیا ہے۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن کچھ بول نہیں پاتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ باہر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ باہر دیکھ سکے، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے جیسا ہی ٹینٹ کی زپ کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی سایہ اس کے پاس سے گزر کے گیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اتنے میں سارے دوست جاگ جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی باہر نکل کر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی کوئی میرے سامنے سے گزر کے گیا اور وہ ایک سایہ تھا۔ تو باقی دوست اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تجھے یار، یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا۔ اس کو دلاسا دینے لگتے ہیں کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایسی چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی۔ یہ بول کر وہ لوگ چپ ہی ہوتے ہیں کہ تبھی انہیں ایک مدھم سی پائل کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ان کے پاس سے دور جا رہی ہوتی ہے، اور سارے دوست کہتے ہیں کچھ سنا تم نے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، شاید کوئی عورت ہے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، کیوں نہ ہم اس آواز کا پیچھا کریں۔ سب دوست ایگری ہوتے ہیں سوائے ایک کے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک پرانا گھر تھا اور دور دور تک کوئی نہیں۔ اس گھر کی حالت اتنی خستہ تھی جیسے کہ کسی قدیمی زمانے کا کوئی گھر ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آواز اس گھر سے آ رہی تھی۔ تبھی وہ کہتے ہیں چلو اندر چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کون ہے۔ جو دوست ڈرا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یار، کوئی رہائشی ہے جو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ یہ کہنے کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پائل کی آواز انہیں دوبارہ سنائی دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ آواز کسی کمرے سے آ رہی ہو۔ تبھی ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کون ہے وہاں؟ تو ایک آواز آتی ہے آ گئے آپ لوگ، ہم آپ کو کب سے بلا رہے ہیں۔ دوست ہنستے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ جو دوست پہلے ہی ڈرا ہوا تھا
وہ کہتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ضرور کوئی چڑیل یا بھوت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اندر کوئی رہائشی بیٹھا ہے اور وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اندر جائیں گے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کمرہ خالی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی ان کا ڈر کا عالم بڑھ جاتا ہے۔ وہ جب باہر نکلنے کے لیے پلٹتے ہیں تو ایک روح دروازے کی طرف ظاہر ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کے وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف پہنچتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ باہر کھڑا دوست بھی یہ سب دیکھ سکتا تھا۔ نہ دیکھتے کے ساتھ ہی چیخ مارنا شروع کر دی، اور جب دوست باہر نکلنے لگے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دوڑ کے دروازے کی طرف جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کو بچا سکے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ تبھی اس کو دروازے کے پیچھے سے بھی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے، جو کہ اس کے دوستوں کی ہوتی ہے، اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے۔ وہ آنکھ کھلتے ہی اپنے آپ کو اسی مکان میں پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے دوست زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ وہ ایمبولینس کو کال کرتا ہے اور پولیس کو اپنا بیان دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ رات میں کیا ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ لوگ کراچی پہنچتے ہیں اور معلوم لگتا ہے کہ اس کے سارے دوست اب کوما میں ہیں۔ اس بات کو قریب 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی کوئی بھی دوست کوما سے باہر نہیں آ پایا، اور اس واقعے کا صدمہ اس دوست کو ابھی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔